मौलाना ताज मीर साहब को पता चला हमारा मदरसा बना, मैंने उनसे बड़ी गुजारिश की, रिक्वेस्ट की। वो एक दो दफ़ा जब भी उन्होंने आने लगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरा तो नाम भी अब्बू रहरा उन्होंने ही रखा हुआ है। दुनिया की ऐसी पहली वाहिद दरसगाह के अंदर मौजूद हूँ। ख्वाजा सराज यहाँ पर आते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। कैसे इस दरसगाह की जो है संगी बुनियाद रखी गई? बड़े सालों से तलहा भाई ये ज़रूरत थी। बहुत से ख्वाजा साहब जो जुम्मा पढ़ने नहीं जा सकते थे, मैं खुद भी चाहता था मेरा कुरान ठीक हो, मेरा अपना भी। कैसे वो मौलवी साहब सामने बैठे हैं, वो दाढ़ी वाले, वो नेक, वो मस्जिद का माहौल, लेकिन एक कमी थी, सीखना सिखाना नहीं था। अच्छा, मुश्किलात क्या ही बनाते हुए? मुश्किलात सबसे पहली बड़ी मुश्किल तो ये आई कि हमें ना कोई मकान देता ही नहीं था। एक भाई के दिल में अल्लाह डाल दिया, उन्होंने हमें मकान दिया, दरसगाह को बनाया, स्टार्ट किया रेंट पे। कोई भी नहीं चाहता था ये दरसगाह बने, लेकिन जब बनी, अब 6 साल हो गए हैं, सैरियाँ होती हैं, इफ्तारियाँ होती हैं, लोग आते हैं, करते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं ख्वाजा सराज? पूरे दुनिया से आते हैं ख्वाजा सराज। अज़ान सिखाते हैं, हम नमाज सिखाते हैं, उसकी सुन्नतें सिखाते हैं। हम कहते हैं 6 महीने हमारे पास रहो तो ज़िंदगी बदल जाएगी। हमने अपने ख्वाजा सराज तबके को, शोबे को, लोगों को ये इजाज़त दी है, जैसे मर्जी आएँ ज़रूर हमारे पास। शुरू में आते हैं ख्वाजा सराज, हम उनको नहीं कहते कि आप ऐसे करो, फिर वो आते हैं, माहौल में बैठते हैं, फिर वो भी 2-2, 3-3, 4 सूट मर्दाना सिलवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं दुनिया की ऐसी पहली वाहिद दरसगाह के अंदर मौजूद हूँ जिसके अंदर ख्वाजा सराओं के लिए स्पेशल दरसगाह बनाई गई है। ख्वाजा सराज यहाँ पर आते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जुम्मे का अहतमाम किया जाता है, ईद की नमाज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब्बू हुरैरा मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस दरसगाह का जो है आगाज़ किया। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस दरसगाह की जो है संगी बुनियाद रखी गई और किस तरह ये काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो हमारी टीम आपको खराज तहसीन पेश करती है। ख्वाजा सराओं के लिए कुछ एक अलग करना, क्योंकि मस्जिदों में भी जाने से वो घबराते हैं, मौलवियों के पास भी जाने से घबराते हैं, उनके लिए एक अलग दरसगाह बना देना, तो कैसे ज़हन में आया? बड़े सालों से तलहा भाई ये ज़रूरत थी, जो पता नहीं चला। मैं बस 2012 में अल्लाह ने मुझे तबलीग में लगाया, दीन में लगाया। उसके बाद मैंने सोचा हम अपने शोबे में काम करते रहे। सहेलियाँ, ख्वाजा सराज जो हमारे गुरु थे, बड़ी मोहब्बत सुनते थे। माशाल्लाह मुसलमान तो है ना, कलमे वाले तो है, ईमान तो है ना अंदर। तो वो चाहत थी कि कोई ये किस तरह जाएँ। तो बहुत से ख्वाजा साहब जो जुम्मा पढ़ने नहीं जा सकते थे, कुछ ज़ाहिर है हमारा गेटअप होता है औरतों वाला, मेकअप, ये हमें बनाव सिंगार का शौक़ होता है, तो नहीं था कोई ऐसा सिस्टम। मैं खुद भी चाहता था मेरा कुरान ठीक हो, मेरा अपना भी। मेरी जितनी और भी जो ख्वाजा साहब सहेलियाँ थी, मैं चाहता था उनका भी कुरान ठीक हो, लेकिन वो मस्जिदों मदरसों में जाने से पहले खुद ही हिचकिचाहट थी, और झिझकते थे, शर्म आती थी कि कैसे वो मौलवी साहब के सामने बैठे हैं, वो दाढ़ी वाले, वो नेक, वो मस्जिद का माहौल, वो बच्चे, वो जो तलबा बैठे होते हैं कैसे। तो फिर वो मैंने खुद 2012 से 18 तक फिर ऐसे ही काम किया, अपने शोबे में, डेरों पे, ख्वाजा सराओं में, और अपने गुरुओं के पास, सब के पास जाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सुनते थे, वो भी माशाल्लाह नमाज़ें शुरू की, और फिर उन्होंने हज उम्रे शुरू किए। लेकिन एक कमी थी, सीखना सिखाना नहीं था। कुरान को सीखा जाता है, कुरान के अल्फाज ज़ेर ज़बर सीखी जाती है। नमाज के अंदर जितने भी फ़राइज़ हैं, उसके जो सुन्नत हैं, वाजिबात हैं, जो उसकी मुस्ता, तो वो कहाँ से सीखते। तो ये फिर हमने 2018 में ना, हमने मशवरा किया आपस में। तो मेरे एक भाई नुमान थे चनियोट के, वो कहने लगे तुम अपना दरसगाह बनाओ, फिर देखो लोगों के लिए बड़ा अच्छा, इनके लिए वो ये खुद ही आना शुरू। और कारी एक अपना बच्चा कोई रखा जाए, बेटा कोई ऐसा कोई बच्चा हो जो हम कारी, जो हल्की उम्र का, तो जो हमें सिर्फ ख्वाजा सराओं को उनकी नमाज ठीक करवा दे, उनको रोज़े, सैरियाँ, इफ्तारियाँ, ये चीज़ें, और पाकीज़गी, तहारत और पाकीज़गी, जो ये चीज़ें सिखाए, फिर कुरान सिखाए, उनकी नमाज़ें टेस्ट करे, उनको ऐसी दुआएं सिखाए जो नमाज़ में पढ़ी जाती हैं। तो ये 2018 से अब तो 2024 आ गया, 6 साल होने गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुश्किलात क्या ही बनाते हुए और अभी भी किन मुश्किलात का सामना? मुश्किलात सबसे पहली बड़ी मुश्किल तो ये आई कि हमें ना कोई मकान देता ही नहीं था, कि यहाँ आप लोगों को हमने पैसा स्टार्ट कराए पे 2 साल रहे हैं ना हम। तो हम कहते जी हमने दरसगाह बनानी है, तो कहते थे हमने तो नहीं देनी, आप लोग तो इसके बहाने पता नहीं क्या क्या बुराइयाँ करोगे, मामलात करोगे, तो नहीं देते थे। बस फिर एक भाई के दिल में अल्लाह डाल दिया, उन्होंने हमें मकान दिया, वो हमने दरसगाह को बनाया, स्टार्ट किया रेंट पे, 25,000 रेंट पे हमने शुरू किया। करते करते फिर दिल में था कि अल्लाह ये तो है, अब ये नहीं आज किराए पे, अल्लाह इसको अपनी दे दे कोई। फिर अल्लाह ने हमें ये भी नाम दिया, किसी और भाई के दिल में डाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी दरसगाह दे दी, मस्जिद बनी, मदरसा बना, और जो है हाइश है यहाँ पे, ख्वाजा सरा आते हैं। तो लेकिन शुरू में कोई भी नहीं चाहता था ये दरसगाह बने, बल्कि लोगों ने बड़े बड़े कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम लोग ऐसे ही कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन जब बनी, अब 6 साल हो गए हैं, सैरियाँ होती हैं, इफ्तारियाँ होती हैं, लोग आते हैं, करते हैं। अच्छा, ये जब दरसगाह बनाने का इरादा बना लिया तो उसके बाद किसी के पास भी गए, किसी सियासी या सामाजिक कारकुन?
جی بہت اچھا سوال کیا طلحہ بھائی. میں کسی کے پاس کبھی نہیں گیا, میں نے کسی کو ریکویسٹ نہیں کی. بس اللہ نے کوئی نظام چلایا. میں کسی سیاسی آدمی کے پاس یا کسی بھی بندے کے پاس یا بہت مال والے کہ ہم نے درسگاہ بنانی, میں نے نہیں سوال کیا. اور ابھی بھی ہمارے مدرسے کے بعد کوئی گلہ نہیں لگا ہوا, کوئی ہم نے چندے کا ڈبہ نہیں رکھا ہوا کہ یہاں کوئی رومال. جمعے میں خواجہ صاحب بہت آتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں, آج جمعہ انشاءاللہ تو آتے ہیں. ہم نے کسی سے, میں نے کبھی کسی سے اپیل نہیں, کیونکہ پہلے بہت کمایا تھا تو ہم کہتے تھے اتنا کمایا اس برائی کی موت, اب تو اللہ سے یاری ہو گئی ہے, اللہ سے صلح ہو گئی ہے, تو اب تو اللہ ہمارے دوست ہے, تو اب اللہ نہ دے گا. اور ہم کون سا کوئی ایک نظام سٹارٹ کیا تھا درسگاہ کا, تو اللہ نے پھر کہیں نہ کسی نہ کسی بھائی کے دل میں خود ہی ڈال دیا. ہمارے مدرسہ بھی ہمیں اپنا مل گیا, ذاتی مل گیا, جمعے کے اہتمام اور سارا اللہ نے کر دیا. اب مدرسے کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ بس اللہ ہی کرتے ہیں, کرتے بھی اللہ ہیں, اور اب اللہ کسی نہ کسی بھائی کے دل میں ڈال دیتے ہیں. مجھے نہیں کہیں کہنا پڑتا, مجھے نہیں کسی سے, بس اللہ سے ہی کہتے ہیں. کہاں کہاں سے آتے ہیں خواجہ صاحب؟ پورے دنیا سے آتے ہیں خواجہ سرا, پاکستان سے زیادہ آتے ہیں, دوسرے شہروں سے آ کے رہتے ہیں. آ کے ہمارے پاس اذان کے ٹائم اذان ہوتی ہے, 5 ٹائم اذان ہوتی ہے, جماعت ہوتی ہے, ادھر اذان سکھاتے ہیں, ہم نماز سکھاتے ہیں, اس کی سنتیں سکھاتے ہیں, اور وطر سکھاتے ہیں, نماز جنازہ سکھاتے ہیں. کوئی خواجہ سرا فوت ہو جاتا ہے, ان کے جو ہے نا وہ ان کے جنازوں کو, میتوں کو غسل دیتے ہیں. بڑے خواجہ سروں کا میں نے جنازہ پڑھا, میتوں کو جو ہے نا میں نے غسل دیا. تو پوری پاکستان سے خواجہ صاحب آ کے رہتے بھی ہیں, کیونکہ رہائش ہے نا, یہاں پہ رہائش بھی ہے. تو یہاں پہ آ کے جو ہم کہتے ہیں 6 مہینے ہمارے پاس رہو تو زندگی بدل جائے گی, پھر زندگی بدلتی ہے, لوگ آتے ہیں. اچھا, تو کوئی جیسے اب خواجہ سرا کا اگر دیکھا جائے تو جس طرح وہ بنے ہوتے ہیں, بڑے بال, خواتین والے کپڑے, تو ویسے ہی آ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, یا ان کو اس کے لیے پہلے مردانہ کپڑے پہننے پڑیں؟ جی ہم نے اپنے خواجہ صاحب طبقے کو, شعبے کو, لوگوں کو یہ اجازت دی ہے جیسے مرضی آئیں ضرور ہمارے پاس. کیونکہ جب یہ آنا شروع کرتے ہیں نا, تو جمعے کے اہتمام سے دوسرے خواجہ صاحب جن کی زندگیاں بدلی ہیں, جنہوں نے عورتوں کے لباس سے مردانہ لباس پہن کے, اب پہلے شروع میں جو بہت سے خواجہ صاحب ہمارے پاس آتے تو عورت کے لباس میں آتے تھے اور میک وغیرہ میں آتے تھے, تو ہاں ہم آ کے ان کو دین کی بات کرتے تھے, ان سے گزارش کرتے تھے. تو اب جب وہ دوسروں کو دیکھتے تھے نا کہ یہ تو جمعے کے جمعے اچھا لباس پہن کے آتے ہیں, مردانہ لباس پہن کے, بال لپیٹ کر, رومال باندھ کر, ٹوپی پہن کے آتے ہیں, اپنے آپ کو بالکل مردانہ کرنا, غسل کر کے آتے ہیں, تو باقیوں بہت سے خواجہ صاحب بھی ایسے کرنے لگ جائے. تو شروع میں آتے ہیں خواجہ صاحب, ہم ان کو نہیں کہتے کہ آپ ایسے کرو, پھر وہ آتے ہیں, ماحول میں بیٹھتے ہیں, پھر وہ بھی 2 3 4 سوٹ مردانہ سلوا لیتے ہیں, پھر وہ مردانہ پہن کے آتے ہیں سارے. ہم جیسے مرضی ہیں آئیں ضرور. اچھا, کسی بڑے کبھی مولانا سے رابطہ کیا کہ ہماری مسجد میں آ کے خطبہ دیں یا کچھ؟ مولانا تاج جمیل صاحب کو پتہ چلا ہمارا مدرسہ بنا, میں نے ان سے بڑی گزارش کی, ریکویسٹ کی. وہ 1 2 دفعہ جب بھی انہوں نے آنے لگے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, تو میں چاہتا ہوں, انہوں نے بھی خود بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ ضرور تمہارے آپ کے مدرسے آؤں گا. ہمارے خواجہ صاحب طبقے کے بھی ساتھی چاہتے ہیں کہ مولانا تاج جمیل صاحب 6 سال ہو گئے ہمارے پاس آئیں, لیکن وہ جب بھی 1 2 دفعہ آنے کی انہوں نے چاہا ہے نا, تو ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہی. پھر ہم نے, ہمارے بڑے ہیں مولانا تاج جمیل صاحب, میرا تو نام بھی ابو ہریرہ انہوں نے ہی رکھا ہوا ہے, تو ہم نے نا ان کا کیا چاہا کہ ان کو زیادہ تانگ نہ کیا جائے, ان کو زیادہ ڈسٹرب نہ کیا جائے. تو پھر وہ خود ہی انشاءاللہ آئیں گے ضرور مولوی صاحب. تمام مساجد جو ہیں, دار اللہ کا گھر ہے, یہ بھی اللہ کا گھر ہے, دوسری مساجد بھی اللہ کا گھر ہے, تو انتظامیہ کی طرف سے کیا فرق ہے کہ وہاں پر جاتے ہوئے خواجہ صاحب گھبراتے ہیں, لیکن یہاں پر کھلے دل کے ساتھ آتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایک نیت سے انہی کے لیے بنایا تھا کہ ان کی ہچکچاہٹ ختم ہو جائے, یہ کھلے دل سے اپنے لیے اپنے مدرسے میں آئیں کہ یہ ہمارا خواجہ صاحب کا مدرسہ, یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کسی عالم کو کسی کو برا نہیں لگے گا, کیونکہ ہم نے ان کو چلانا ہے, اور ہم ان کو خود ویلکم کرتے ہیں, ریسیپشنسٹ کرتے ہیں. دوسرے مساجد میں ایسا نہیں کیا جاتا کیا؟ دوسری مساجد میں بس لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ عورت کہاں سے اندر آ گئی, کچھ عورتوں والا گیٹ اپ ہوتا ہے, میک اپ, تو وہ پھر ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کیسے جائیں, کیسے ان کے پاس جائیں. تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں, نمازوں میں لوگوں کے ایمان کا مسئلہ بنتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ عورت, بعض خواجہ صاحب نے ہمیں آ کے بتایا کہ ان کو کہتے ہیں نہیں آپ کسی اور جگہ جا کے پڑھیں, آپ ہمارا مطلب کہ اندر کہاں آ گئے کہاں ایسے کرتے ہیں نا, لوگوں کو علم نہیں ہے نا, لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے. خواجہ صاحب نے جو بن کے دکھایا مسجد و مدرسوں میں, تو لوگوں نے تو ایسے کہا کہ نہیں بھائی خواجہ صاحب کے لیے یہ نہیں, تاکہ لوگ عورت نہ سمجھیں اس وجہ سے. اچھا, کوئی پیغام بھی آپ دینا چاہیں گے, کیونکہ اس وقت ہم لاہور میں موجود ہیں اور یہ دنیا کی واحد درسگاہ ہے, تو ظاہر ہے جو دوسرے دور دراز علاقوں سے خواجہ صاحب یہاں پر نہیں آ سکتے کچھ, تو کچھ اپنے ان کے علاقوں کے اندر کچھ ایسی درسگاہ ہونی چاہیے, یا وہاں پہ جو مساجد ہیں تو ان کو اتنا دل کھلا کرنا چاہیے کہ خواجہ صاحب وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں. جی میں ساری پاکستان کے اور ہمارے اپنے شعبے کے جو مجھے سن رہے ہیں, پورے دنیا میں جہاں خواجہ صاحب ہے, میں پہلی تو ان سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بنائیں.
کہیں بھی ہیں نماز ضرور پڑھیں, کسی حالت میں نماز کا اہتمام کریں, نمازوں کو سیکھیں. ہاں اگر کہیں مشکل پیش آ رہی ہے, ہمارے پاس سال 6 مہینے کا وقت لے کے آ جائیں, ہمارے مدرسے آ کے رہیں, یہاں پہ رہائش موجود ہے, ہم آپ کو نماز کی بھی صحیح کروا دیں گے, قرآن بھی پڑھائیں گے, آپ کو مسائل بھی دین کے تحت کے جنازے کے مرنے کے سارے مسائل بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو اگلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے, اور جو خواجہ سرا سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن سیکھ لیا ہے, پڑھ لیا ہے, وہ کسی بھی شہر میں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہر شہر میں ایسا مدرسہ بنے تاکہ وہاں کے جو طبقے کے خواجہ سرا کے لوگ ہیں آسانی سے اپنے مدرسے میں وہاں پہ جمعے کا اہتمام کر سکیں, اوروں کو بھی دین پہ لگا سکیں. یہ بالکل اگر یہ لاہور سلطان پورہ میں ہماری جو درسگاہ ہے, بھائی طلحہ آپ کو نمبر وغیرہ بھی دے دیں گے, تو جو لاہور میں ہے, باقی تمام پاکستان کے شہروں میں ضرور بننی چاہیے. کوشش کریں کوئی بھی خواجہ سرا اپنی ہمت کے اوپر دوبارہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے تو یہ ذمہ داری کو قبول کرے. شکریہ. اچھا, کتنی تعداد یہاں پر نماز پڑھنے کی, جمعہ پڑھنے کی ہو جاتی ہے؟ تعداد تو جمعہ پڑھنے کی عیدوں کی بڑھتی گھٹتی رہتی ہے, شروع سے لے کے تو بڑھی ہے, بڑھتی رہتی ہے, لیکن کئی ظاہر کبھی جمعے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کبھی ایک صف ہو جاتی ہے, زیادہ تر 2-3 صفحے مجمع آتا مجمع آتا جاتا رہتا ہے. اب تو 6 سال میں بہت سے خواجہ صاحب ہمارے پاس نماز سیکھ کر گئے, قرآن سیکھ کر گئے, دین سیکھ کر گئے. یہ عبدالرزاق صاحب ہیں, میرے پاس 6 سال پہلے آئے تھے, ماشاء اللہ نے زندگیاں بدل دی, ان کی زندگی بدل دی, اللہ نے ان کو چلایا ہے. تبلیغ پہ بھی جی تبلیغ پہ جاتے ہیں, اجتماعوں میں جاتے ہیں, اور میلاد پہ جاتے ہیں, سیرت النبی کے پروگرام ہوتے ہیں, ہم جاتے ہیں, وہاں بات کرتے ہیں, سنتے ہیں, اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں, دین کی بات. اچھا, تو کوئی ایسا خواجہ سرا جو ظاہر ہے آپ کے پاس آتا ہو, اس نے اپنا ظاہر ہے جو بھی پیچھے وہ کر رہا ہو وہ کام چھوڑ کے, ظاہر ہے ناچ گانا ہی ہوتا ہے اکثر, تو وہ چھوڑ کر تو وہ آپ کے ساتھ دین کی تبلیغ پہ چل پڑا؟ ہاں جی, کافی دفعہ, کئی دفعہ. یہ انہوں نے دوبارہ نہیں گئے, عبدالرزاق صاحب ہیں دوبارہ نہیں گئے, 6 سال سے انہوں نے شعبہ چھوڑا, پھر لیڈیز لباس اتارا, تو یہ دوبارہ نہیں گئے. اس طرح اور بہت سے ہیں جنہوں نے سوچا کہ نہیں یار تھوڑی سی رکھی سکھی کھا لیں, ہاں 5 انگلیوں سے نہیں کھاتے تو 1 انگلی سے کھا لیتے ہیں, گزارا زندگی کا وقت ہی گزارنا ہے نا. تو وہ آئے, بہت سے چینج ہوئے ماشاء اللہ, گھروں میں چلے گئے, بہن بھائیوں کے پاس چلے گئے, اور بہت زیادہ اہتمام کیا. ابو ہریرہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, اس وقت میں پھر آپ کو پتہ چلوں کہ دنیا کی ایسی واحد درسگاہ کے اندر میں موجود ہوں. خوش قسمتی بھی ہے کہ ایسی درسگاہ ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ صرف ایک ہی درسگاہ ہے پوری دنیا میں. میرے خیال میں ہر علاقے میں, گلی محلے میں جیسے دوسری مساجد ہیں ویسے ہی ایسی مساجد بھی ہونی چاہیے, بلکہ ان مساجد کے اندر کی جو انتظامیہ ان کے دل بڑے ہونے چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی یہاں آ کر نماز ادا کر سکیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.